بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نجف کربلا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اس وقت ہم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا عباس شہنشاہ وفا مولا عباس کی نگری میں موجود ہیں، لیکن اس وقت جب میں موجود ہوں اور یہ ولاگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ سپہ سالار مولا عباس کے گھر سے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ مولا عباس کا گھر کیا مطلب کہ خیمہ حسینی سے، خیمہ حسینی کے سالار مولا عباس تھے، اور سب سے پہلے جو خیمہ آتا ہے، حجرہ آتا ہے، وہ مولا عباس کے آتا ہے۔ اور اس خیمے پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ وہ نام کس کا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نام جو لکھا ہوتا ہے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے، تو وہ نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلام لکھا ہوا مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اس کے اندر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی خیمے ہیں ان کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ ہم نماز بھی یہاں پڑھیں گے، اور آج ہم اپنے ولاگ کی شروعات، اپنے ویڈیو کی شروعات یہاں سے کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو ہم جب اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو خیمہ کا آتا ہے، اس لیے ہم ان کو مولا عباس کا گھر بھی کہتے ہیں، ہاؤس آف مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، نام لکھا ہوا ہے خیمہ ہے ابو الفضل العباس، یعنی سب سے پہلے جو خیمہ آتا ہے وہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسینی کافنوں کے محمل رکھے گئے تھے، یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر محمل رکھے گئے تھے، اور جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں، اندر انٹر ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے کتنا خیمہ ہے، اور باقی جو ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ مولا عباس کے حجرے کے بعد، مولا عباس کے خیمے کے بعد جو سب سے پہلے خیمہ آتا ہے وہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ شب عاشور کی آخری رات مولا عباس اور مولا حسین نے یہیں پر اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بسر کی تھی، آخری وقت یہیں پہ گزارا تھا۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے ساتھ ہی بالکل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ ہے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کی امامت شروع ہونی تھی اس کا خیمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس نے امامت کو بچایا اس کا خیمہ ہے، اور اس کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی چادر کے صدقے میں میری تمام بہنوں کے نصیب اچھے ہوں، میں دل سے دعا گوں، اور میری دعا ہے کہ جو ابھی تک زیارت پہ نہیں آئے، خدا ان سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، مشہد کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں دل سے دعا۔ اس کے بعد ظاہر ہے عاشور کی شام جب مولا حسین کی امامت کا اختتام ہو رہا تھا، تو وہیں سے جس امام کی امامت کی شروعات ہو رہی تھی اس کا خیمہ ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بیمار کربلا کا، جتنے بھی بیمار ہیں، میرے دل سے دعا ہے کہ خدا بیمار کربلا کے صدقے میں، مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، خدا ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ جس کی دعا میرے ذمہ ہے، جن کی حاجتیں میرے ذمہ ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیمہ گاہ کے ساتھ ہی بالکل یہ ایک ہال بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس میں عبادت کریں، نماز پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور مجلس عزا بھی یہاں پر ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد جس خیمے میں ابھی داخل ہوئے ہیں اس خیمے کا نام ہے قاسم بن حسن، یعنی یہ وہ خیمہ گاہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس میں مولا قاسم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری شب یہاں پر، آخری شب کی آخری ساعت یہاں پر گزاری تھی۔
تو خیمہ گاہ کی زیارت کے بعد اور مولا حسین کی زیارت کے بعد اس وقت ہم بین الحرمین میں موجود ہیں. نائب زیارت ہیں آپ سب لوگوں کے لیے. آپ چلیں گے ہم مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں, وہاں بھی زیارت کریں گے. کمانڈر عباس کے گھر کی زیارت کی, یعنی خیمہ گاہ کی زیارت کی, اور اب آ رہی ہے مولا عباس کے حرم مبارک کی. وہاں بھی آپ لوگوں کے لیے نائب زیارتیں اور دعا گو ہیں. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو آئیے چلتے ہیں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس. جہاں سے وفاؤں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مولا عباس کی وفا شروع ہوتی ہے. آج میں کمانڈر سپہ سالار قافلہ حسینی کے سالار مولا عباس کی بارگاہ میں, وہاں ان کے ہاؤس یعنی خیمہ گاہ میں موجود تھا, اور اب میں مولا عباس کے حرم میں موجود ہوں. ہمیں ہمیشہ کی طرح خوبصورت مناظر, روحانی مناظر, سکون دہ مناظر, دنیا کی تمام پریشانیوں کا حل اگر کہیں پر ہے تو اس گھر کا نام, اس حرم کا نام عباس علمدار ہے. تو مولا عباس کے حرم میں اس وقت ہم موجود ہیں. زری مبارک پر چلتے ہیں, مولا کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور دعا بھی کریں گے آپ سب لوگوں کی طرف سے. آپ سب لوگوں کی نیابت میں زیارت بھی کریں گے, اور جو متمنی زیارات ہیں سب یاد ہیں مجھے. جو کہتے ہیں ایک کا نام لوں گا, کسی کا نام رہ گیا تو ناراض ہو جائیں گے, اس لیے میں نائب زیارت ہوں سب کے لیے. جنہوں نے بھی مجھے کہا ہے اور نہیں بھی کہا, دل میں رکھا ہوا ہے, ان کے لیے بھی نائب زیارت ہوں مولا عباس کی بارگاہ میں. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہ انکل یہاں پر خوشبو لگا رہے ہیں مولا عباس کے حرم مبارک میں. دیکھیں یہ ایک قسم کی نوکری ہے اور فخر محسوس ہوتا ہے اس قسم کی نوکری میں. میں یہاں پر 2 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھیں عموماً جب رش ہوتی ہے, کہیں پہ دھکم پہل ہوتی ہے تو انسان کو بہت غصہ آتا ہے. لیکن آپ جب مولا عباس کے حرم میں آتے ہیں, مولا حسین کے حرم میں, مولا علی کے حرم میں جب دھکم پہل ہوتی ہے نا, تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اور زیادہ تکلیف ہونی چاہیے مولا کی زری تک پہنچنے کے لیے. یعنی اس دھکم پہل میں بھی, دھکوں میں بھی انسان کو سکون ملتا ہے. میں ابھی موجود تھا خیمہ گاہ مولا حسین اور مولا عباس کے خیمہ گاہ میں. میری سسٹر کی وہاں پر کال آئی, اور سچ پوچھے تو میں ان کو یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ مولا عباس کا خیمہ کہاں ہے, بی بی زینب کا کہاں ہے. میری آواز جیسے رک گئی ہو, بالکل اسی طرح. خیر میری دعائیں ہیں کہ خدا آپ لوگوں کو بھی نجف و کربلا کی زیارتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.